کہ گاؤں میں ایک بادشاہ بادشاہیت کرتا تھا۔ وہ گاؤں بہت ہی خوشحال تھا کیونکہ وہ بادشاہ بہت ہی نیک، ایماندار اور باعمل انصاف والا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا کسی اہم کام کی وجہ سے دوسرے گاؤں میں جانا ہوا تو بادشاہ اپنے کچھ وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو اتنے میں بادشاہ نے اپنے اس وزیر کو بلایا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، جس پر وہ یقین کرتا تھا، جس پر بھروسہ کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے میرے وزیر، تم یہیں رکنا اور میرے جوزہ کا خاص خیال رکھنا۔ میں تمہیں امانت کے طور پر سونپ کے جا رہا ہوں، اور میری عوام کا بھی خیال رکھنا۔ ان پر آنے والی تکلیف اور پریشانیوں کو تم دور کرنا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی وزیر نے لبیک کہا۔ بادشاہ کو یہ ادا بہت پسند آ گئی، جس کی وجہ سے وہ اس وزیر کو انعام میں 3 دینار دیا، اور اس کے بعد بادشاہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو وزیر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ راستے میں ایک بزرگ دکھتے ہیں، وہ کچھ بیچ رہے تھے۔ جب وہ وزیر اس بزرگ کے قریب پہنچا تو کہنے لگا، اے بابا جان، آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا، میں نصیحتیں بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کی نصیحتوں کی کیا قیمت ہے؟ بزرگ نے کہا، میری ایک نصیحت کی قیمت 1 دینار ہے۔ وزیر نے کہا، میرے پاس 3 دینار ہے، آپ یہ 3 دینار لے کر مجھے 3 نصیحتیں عطا کر دیجئے۔ بزرگ نے کہا کہ پہلی نصیحت، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ دوسری نصیحت، علماء اور علم کی محفل میں بیٹھنا۔ اور تیسری نصیحت، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہو تو اس کے محبوب کی خوب تعریف کرنا۔ وزیر یہ نصیحتیں سن کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور اگلے دن ہی محل میں آ کر بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے بادشاہ کی جوزہ کا خوب خیال رکھا، اور اس امانت میں اس نے کچھ خیانت نہ کی، اس کی خوب خیرخواہی کرتا تھا۔ مگر اور باقی وزیر سے بہت جلتے تھے، چڑھتے تھے۔ انہوں نے اس بار خوب اچھی ترغیب لگائی کہ ہم اس وزیر کو اس بار پھنسا دیں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب بادشاہ سفر سے واپس لوٹا تو اتنے میں ہی سارے وزیر اس وزیر کے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں کہنے لگے جس سے بادشاہ محبت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کو بھڑکا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے آپ کی زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ بادشاہ آگ ببولا ہو گیا، اور کسی سے نہ پوچھتے ہوئے اس نے اپنے ایک جلاد کو بلایا اور کہا، یہ جلاد، کل تم کھلا جگہ جانا اور وہاں پر تم کھڑے رہنا، اور تمہارے پاس میں ایک شخص کو بھیجوں گا جسے تم دیکھنا، اور اسے پکڑ کر اس کی بوٹی بوٹی کر کر بوری میں بند کر کر میرے دربار میں پیش کر دینا۔ جلاد بادشاہ کا حکم پاتے ہی اپنی اس جگہ پر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب دوسرا دن ہوا، وہ وزیر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور بادشاہ اس وزیر کو دیکھتے ہی اسے حکم دیا کہ تم کھلا جگہ جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک شخص ملے گا اور تمہیں وہ کچھ دے گا، تم اسے لے کے آنا۔ بادشاہ نے اسے جھوٹ جھوٹ کہے گا اس جگہ پر جانے کے لیے کہا۔ جب وزیر بادشاہ کی بات سن کر سفر پر روانہ ہوا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک علم کی محفل سجی تھی۔ وزیر کو اس بزرگ کی دوسری نصیحت یاد آئی، اور اس پر عمل کرتے ہوئے وہ علم کی محفل میں کچھ دیر بیٹھ گیا، مگر کچھ دیر کے بعد ہی اسے بادشاہ کا حکم پھر یاد آیا۔ وہ فوراً اس محفل سے اٹھ کر اس جگہ پر جانے لگا جہاں بادشاہ نے جانے کا حکم دیا تھا، مگر وہاں جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی شخص نہیں ہے۔ پھر وہ واپس محل کی طرف لوٹ گیا، مگر محل میں آتے ہی دیکھتا ہے بادشاہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا ہے۔
اور بادشاہ جیسے اس وزیر کو دیکھا تو وہ اور ہی زیادہ غصے میں آ گیا، اور اس نے پھر اس وزیر کو کہا کہ تم کھلا جگہ جاؤ، وہاں ایک شخص ہوگا، اسے تم یہ سامان دے کے آنا۔ جانے کے لیے وزیر تیار ہو گیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ وزیر وہاں پہنچا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا راکشس تھا جس کے پاس ایک مینڈک تھا جو اس کے کندھے پر سوار تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس وزیر نے اس راکشس کو دیکھا، وہ ڈر گیا، اور اس راکشس نے کہا کہ میں تجھے کھا جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وزیر ڈر کے مارے پریشان ہو گیا، مگر اس بزرگ کی اسے تیسری نصیحت یاد آ گئی، اور اس نے دیکھا راکشس کے کندھے پر ایک مینڈک ہے۔ اس وزیر نے اس حکم پر، اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس مینڈک کی خوب تعریف کرنے لگا، جس سے وہ راکشس بہت ہی خوش ہو گیا، اور اس نے خوشی کے مارے اس وزیر کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس وزیر کا وہ دوست بن گیا اور اسے بھی اپنے دوسرے کندھے پر بیٹھا لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اسی لیے میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اسی لیے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کو راضی کر لیں اور اپنا مقام رب عز و جل کے نزدیک بلند و بالا کر لیں، کیونکہ محبوب کے ذکر سے ہی اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتے ہیں، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا نہ منہ میں ہماری ایسی جگہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔